العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں اپنی سزا کے خلاف نواز شریف کی جانب سے دائر کردہ اپیل پر ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ ججز نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سابق وزیر اعظم کو عدالت کی جانب سے دی گئی 8 ہفتوں کی ضمانت کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس لیے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے ان کے استثناء کی درخواست منظور نہیں کر سکتے۔ ججز نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو ملک کا عدالتی ڈھانچہ شدید متاثر ہوگا۔ عدالت کی طرف سے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سے متعلق فیصلے کی مصدقہ نقول حاصل کرنے کے بعد اسے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن بھجوایا جائے گا، جہاں پاکستانی حکام کو اس عدالتی حکم کی تعمیل کروانے کے بارے میں کہا جائے گا۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اگر کوئی شخص عدالت کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ پر پیش نہیں ہوتا تو اس کے دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اشتہاری قرار دینے سے متعلق کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ العزیزیہ اسٹیل ملز کے فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیل کی سماعت اب 22 ستمبر کو ہوگی، جس میں حکام عدالتی احکامات پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کریں گے اور یہ ان کو دی جانے والی آخری مہلت بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی جانب سے دائر کردہ استثناء درخواست کی باقاعدہ سنوائی سے قبل سابق وزیر اعظم کو 15 ستمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم عدالتی ڈیڈ لائن کے اندر نواز شریف واپس نہیں آئے اور ان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جب ڈاکٹر سابق وزیر اعظم کا علاج مکمل نہیں ہوتا، یعنی ڈاکٹرز کی جانب سے جب تک سابق وزیر اعظم کا علاج مکمل نہیں ہوتا اور ڈاکٹرز ان کو سفر کی اجازت نہیں دیتے، اس وقت تک ان کا وطن واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم سے یہ درخواست بھی کی تھی، بلکہ سابق وزیر اعظم نے عدالت سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ ان کے نمائندے کے ذریعے عدالت اس مقدمے کی کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے۔ خواجہ حارث نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم کو جو 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی، وہ اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا تھا کہ لندن میں نواز شریف کی صحت سے متعلق تفصیلات معلوم کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دائر کرنے سے پہلے سابق وزیر اعظم نے وفاقی حکومت سے رابطہ قائم کیا تھا اور اس سے علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت بھی طلب کی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو دی گئی ضمانت پوری ہونے کے باوجود وہ کئی ماہ سے لندن میں مقیم ہے اور عدالتی ریکارڈ میں ایسا کوئی بھی ایسی دستاویز موجود نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک میں مقیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس عدالتی ریکارڈ پر صرف ان کے وکیلوں یا ان کے حمایتوں کی ہی رائے موجود ہے، کسی ہسپتال کی دستاویزات اس ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس عدالتی کارروائی میں موجود تمام ججز اور افراد وہی ہیں جنہوں نے ان کی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ دوسری طرف خواجہ حارث نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ چونکہ فروری سے برطانیہ میں کرونا وائرس کی صورتحال افسوسناک حد تک بڑھ چکی تھی اور کسی بھی مریض کو ہسپتال میں داخل نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے ایسے حالات میں وہ ہسپتال نہیں گئے۔ خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل میں فوجی صدر پرویز مشرف کے مقدمے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ان کی عدم موجودگی میں انہیں اشتہاری قرار دینے کے باوجود عدالت نے ان کے وکیل کو سنا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ایسے حالات ہوں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ان کے وکیل کو درخواست کی پیروی کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا سابق وزیر اعظم وطن واپس آ رہے ہیں، جس پر خواجہ حارث نے کہا
کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا اور ڈاکٹر انہیں سفر کی اجازت نہیں دیتے ان کا اسپتال آنا ممکن بلکہ پاکستان واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملک واپس لانے سے متعلق دعویٰ کیا ہے۔ عدالت نے ان تمام تفصیلات کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کیس کی آئندہ سماعت 22 ستمبر کو ہوگی۔ نیب پروسیکیوٹر جہاں زیب بھروانا عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ایوان فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منسوخ کی درخواست دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ابھی نیب کی نواز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست التوا میں رکھ رہے ہیں، پہلے خواجہ صاحب کے دلائل سن لیں پھر نیب کی درخواست سنیں گے۔ ابھی تو ہم نے طے کرنا ہے کہ کیا نواز شریف کی درخواست سنی بھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے نواز شریف صاحب کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے پیش نہ ہونے کو جواز بنا کر ٹرائل کو روکا نہیں جا سکتا۔ عدالت ملزم کے لیے سرکاری وکیل مقرر کر کے ٹرائل آگے بڑھائے گی۔ نواز شریف فی الحال عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپیلوں پر سماعت ملتوی کر دی جائے یا پھر نواز شریف کی غیر موجودگی میں ان پر سماعت کر لی جائے، جس کے جواب میں خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ جی میری عدالت سے یہی استدعا ہے۔ عدالت نے پھر خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف مفرور قرار دے بھی دیے جائیں تو عدالت میرٹ پر اپیلوں پر فیصلہ کرے۔ خواجہ حارث نے اس کا جواب دیا کہ میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ اگر وہ مفرور ہوتے ہیں تو کوئی منفی کارروائی نہ کی جائے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت غیر مؤثر ہے اور انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ضمانت لے کر باہر جانے والے نواز شریف نے سرچری نہیں کرائی نہ ہی اسپتال داخل ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمارا نواز شریف کی ضمانت کا فیصلہ تھا جو غیر مؤثر ہو چکا ہے، ضمانت ختم ہو چکی ہے، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ پورے نظام انصاف پر سوال کھڑے کر سکتا ہے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی کارروائی میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 ستمبر کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ وطن واپس نہ آئے، جس پر ہائی کورٹ نے انہیں آج پیش ہونے کا ایک اور موقع دیا تھا جو انہوں نے ایک بار پھر گنوا دیا۔ اب عدالت نے مزید انہیں ایک ہفتے کا موقع دیا ہے، یعنی 22 ستمبر تک کا موقع دیا ہے کہ وہ سرنڈر کر کے عدالت میں پیش ہو، نہیں تو عدالت ان کے خلاف سخت قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی اور انہیں اشتہاری مجرم قرار دے دیا جائے گا۔ شکریہ۔